الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجل نبی الحرمین امام القبلۃ وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا وملجأنا ومأوانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ تمہیں کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ تم کیا ہو۔ آج کی جو محفل میلاد ہے یہ ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے بھی ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر خیر سید بادشاہ بڑے احسن طریقے سے فرما رہے تھے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو آگے چلے گی۔ پہلے چند آیات کریمہ سے میں آپ کی بارگاہ میں سرکار کا میلاد قرآن کریم سے ثابت کروں گا۔ مشہور و معروف آیات ہیں لیکن استدلال جو ہمارے مفسرین محدثین نے اس سے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اللہ کی نعمت کو۔ اس آیت میں انعام حقیقی فرمانے والا اپنی نعمت کے ذکر کو یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرما کے جو احسان فرمایا اسی احسان کا یہاں پہ اظہار کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے محدثین نبی پاک علیہ السلام کے تقریباً 1000 اسماء گرامی شمار کیے ہیں، جس میں سے ایک اسم مبارک سرکار کا نعمت اللہ بھی ہے، جس کو سیدنا سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل الخیرات کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں ذکر فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت میں فرماتے ہیں کہ کس نعمت کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جس کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے، کہتے وہ نعمت ہے محمد مصطفیٰ کی ذات۔ کیوں کہ آپ نعمت عظمیٰ ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ساری کائنات میں جتنے فوائد، جتنی عنایتیں، جتنی عظمتیں، جتنی کرامتیں، کائنات کو جو کچھ بھی ملتا ہے سب صدقہ مصطفیٰ کا ملتا ہے۔ فرماتے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب اسی نعمت کی برکت سے ہے۔ کیوں کہ سب سے بڑی نعمت جب رب قدیر نے اپنے مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا تو یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا شمار نہ کوئی کر سکا نہ کر سکے گا، کہ جس کا اظہار خالق قدیر نے یوں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میں نے اپنے محبوب کو وہ نعمت عظمیٰ بنا کر بھیجا کہ اگر شمار کر سکو گے تم شمار نہیں کر پاؤ گے، شمار کر سکو گے تو شمار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے سرکار کا۔ اور پھر یہ بات کس نے کی ہے؟ علامہ قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھا محمد نعمت اللہ، یا نعمت اللہ محمد، جو قرآن کریم کے اندر لفظ نعمت نعمت اللہ فرماتے اس سے کوئی اور مراد نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ کی ذات مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے بخاری شریف کے اندر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ جن لوگوں نے نعمت کو کفر میں بدلنے کی کوشش کی وہ کون تھے؟ امام بخاری
اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. آپ نے اللہ کی قسم کھا کے فرمایا قال ہم کفار قریش، قال ہم واللہ کفار قریش و محمد نعمت اللہ. فرماتے ہیں کہ جنہوں نے نعمت کو بدلنے کی کوشش کی وہ قریش کے کفار تھے، اور جس نعمت کی بات ہو رہی محمد نعمت اللہ وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ ذہن میں رکھیے گا، فاذکروا نعمت اللہ علیکم، جو نعمت جو تم پر احسان ہم نے کیا اس کا ذکر کرو. آج ہم جو سرکار کا میلاد کرتے ہیں نا اسی نعمت کے چرچے کرتے ہیں. واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو، اللہ کو پوچھتے ہو. ایک مقام پہ فرمایا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آئیے بس ایک اور آیت پڑھوں گا پھر میں انشاءاللہ اپنے بیان کی طرف چلتا ہوں، سرکار کا میلاد پڑھ کے بیان کرتا ہوں. پھر یہ جو مقام ہے بعض روایتوں میں لکھا ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی روایت موجود ہے، جب یہ آیت اتری وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی کہ یا رسول اللہ، اللہ کی نعمت کا چرچا کس طرح کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا وہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. وَتَرْكُهُ كُفْرٌ، اور اس کا انکار کر دینا وہ کفران نعمت ہے. تو اے عشاقان مصطفیٰ، اے سنیو، تمہیں مبارک ہو، تم نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کر کے اللہ کی نعمت عظمیٰ کا چرچا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور جو مصطفیٰ کا میلاد نہیں کرتے وہ کفران نعمت میں پڑے. یہ ہمارے نصیب میں آیا مصطفیٰ کا میلاد کرنا. خدا کی قسم اس کے بڑے مقام ہے، بڑا اس کے اجر ہے، بڑا اس کے ثواب ہے. آئے کا آخری آیت پیش کرتا ہوں، ذکر بایام اللہ، محبوب ان کو اللہ کے دن یاد کرواؤ. امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کس دن کی بات کی جا رہی ہے؟ فرماتے وہ دن کہ جس میں اللہ نے بڑے بڑے واقعات کو اتارا، من و سلوہ اس میں اتارا، جس میں اللہ کی رحمت اتری، اللہ کی نعمت اتری. فرماتے کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ جس شب مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اس سے بڑا واقعہ تو کائنات میں رونما ہوا ہی نہیں. گویا اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، اے پیارے ان کو اپنے میلاد کا ذکر کا پتہ بتا کہ تیرے میلاد کا دن سب سے بڑا عظیم دن ہے، کیونکہ یہ وہی دن ہے ادھر شب مصطفیٰ کی ولادت ہو رہی تھی، آسمان کے تارے قریب تھے، 360 پل بو کے بت گرے پڑے تھے، اور اس کعبے کو دیکھا گیا مصطفیٰ کے سجدے کے لیے جھکا پڑا ہوا. کس نے ذکر فرمایا؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ. فرماتے یہ ان کی بات جن کے بارے میں فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرمایا، تجھے نبی بنا کر تیرا نام زمین و آسمان میں مشہور کیا، ہر ایمان والے کے دل میں تیرے نام کو رکھا. یہی نہیں، کائنات کے ہر کونے میں تیرے ذکر کو پھیلا دیا. کلہم یصلون علیک ویصلون علیک، محبوب ساری کائنات والے تیری ثنا کریں گے اور سارے تیری ذات پہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں گے. یہ وہی مقام ہے جس پہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے فرش والے تیری شوکت کالو کے آگانے خسروا عرش پہ ہوتا ہے پھریرا تیرا. کہا تیرا مقام یہ ہے، تیرے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ تو جس مکے پہ نالین کے ساتھ چلے گا اور تیرے نالین کے بوسے کا مکے کی مٹی رہے گی. ہم قرآن میں قسم کھائیں گے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ محبوب تم اس میں چلتے ہو، اور جب عرش پہ جا کے تم قدم جما دو گے ہمارا عرش سے قدموں کے بوسے لینے شروع فرما دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء سنت.
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کے ذکر کی بلندی اتنی اعلیٰ ہو اور اللہ ہی فرماتا ہے کہ محبوب ان کو اللہ کے دن یاد کرواؤ. فرماتے ہیں جب محبوب جس دن پیدا ہوئے اس سے بڑا دن اور کیا ہو سکتا ہے. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں. آئے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں. پچھلے بار جو میں نے بیان کیا تھا باقاعدہ پیر صاحب موجود ہے, میں نے وہاں پہ حدیث پڑھی صحیح مسلم شریف سے, پنجتن پاک کی نسبت سے راویوں کے نام لیے. ابو سعید خدری کی روایت ہے حضرت امیر معاویہ سے جو صحابہ نے میلاد کیا تھا. آج وہ نہیں پڑھوں گا, آج دوسرے رنگ میں. لوگ کہتے ہیں کہ کس نے کیا, ہم پوچھتے ہیں کس نے نہیں کیا, تو بتا دے. علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ علماء موجود ہیں جو اتنے بڑے وقت کے چوٹی کے محدث ہیں, ہر مکتبہ فکر والا ان کو اپنا امام مانتا ہے, اور جب یہ بولتے ہیں تو پھر دیگر ان کے آگے سروں کو جھکانا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی النعمت الکبری علی العالم, اور اس میں پتہ کس روایت کو ذکر کیا, کہتے کس کس نے مصطفیٰ کا میلاد کیا, کیا نظریہ, کیا کنسپٹ, کیا عقیدہ تھا, کیسے سرکار کا میلاد کرتے تھے. جب بولے سیدنا صدیق اکبر تو فرماتے من انفق درہما علی قراءۃ مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. تو دلیل مانگتا رہ گیا. شہنشاہ صداقت صدیق اکبر فرماتے ہیں اے کائنات والو, جس نے نبی آخر الزمان کے میلاد پہ ایک درہم خرچ کر دیا, میں صدیق اکبر زبان دیتا ہوں حشر کا دن ہوگا جنت میں صدیق اکبر کا ساتھی ہوگا. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں من عظم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط احیا الاسلام, کہ جس نے مصطفیٰ کے میلاد کی تعظیم کی جیسے تم کر رہے ہو, فرمایا گویا اس نے اسلام کو زندگی عطا فرما دی. عثمان غنی ذوالنورین شرم و حیا کے پیکر کہ جسے عرش اعلیٰ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہوں, آپ فرماتے من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے مصطفیٰ کریم کے میلاد کے پڑھنے پر ایک درہم خرچ کیا, کوئی ایسے سمجھو وہ غزوہ حنین غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس نے مصطفیٰ کے میلاد کی تعظیم و توقیر کی, جب دنیا سے جائے گا ایمان سلامت لے کے جائے گا, جنت میں داخل ہوگا تو بلا کسی حساب سے جنت میں داخلہ ہو جائے گا. علامہ ابن حجر حیثمی فرماتے ہیں کہ جن خلفاء راشدین کے اتنے اتنے اخبار ملتے ہوں, میلاد کو پروٹوکول دینے پہ, رسپیکٹ دینے پہ, عزت, شرافت, عظمت, ہمیں آج پوچھا جا رہا پروف عشق رسول کا چشمہ لگا, اعلیٰ حضرت کا نظریہ اپنا, پھر تورے سارا قرآن مصطفیٰ کے میلاد پہ نظر آئے گا. سارا قرآن مصطفیٰ کے میلاد پہ نظر آئے گا. جب دل میں ہوئے حب رسول نہیں, عشق مصطفیٰ نہیں, نبی کی تعظیم ہی نہ ہو, اور معاذ اللہ نبی کو اپنے جیسا بشر کوئی کرے, اور نبی کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہیں, معاذ اللہ لوگوں نے لکھا ہے. اور آج وہ کتابیں چھپتی ہیں, پڑھائی جائیں, ان کو کیا میلاد کی سمجھ آئے گی. ہمارے بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے, سیلیبریشن ہوتا ہے, کوئی دلیل نہیں, حالانکہ اس کے اندر واہیات, ناجائز گناہ کے کام بھی ہوتے ہیں, رقص, ڈانس, کلپنگ, ہر چیز چلتی ہے. لیکن جہاں شرعی طور پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے, لوگ اس پہ میلاد کی دلیل مانگتے ہیں. آؤ, ہمارے نبی نے اپنے میلاد کے وقت بھی امت کو یاد رکھا, کہو نا پہلے سبحان اللہ. اور کس طرح امت کو یاد رکھا, کس طرح امت کو, علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا السیرۃ النبویہ کے اندر, اور سیرت حلبیہ کے حوالے سے اس بات کو میں ذکر کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے نا, تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان فرماتی ہیں فنظرت الیہ, میں نے مصطفیٰ کے رخ زیبا کو دیکھا, سرکار کے چہرے کو دیکھا, فاذا ہوا ساجدا, مصطفیٰ سجدے میں تھے, ارفع اصبعی, اور سرکار کی انگلیاں دونوں شہادت کی اٹھی ہوئی تھی, انگلیاں اٹھی ہیں, سجدے میں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں. ہماری ایک حص دیکھو کہ 40 دن تک تو بچے کو یہ پتہ نہیں چلتا میرا ماں باپ کون ہے. ماں باپ اپنی ننھی ننھی اداؤں سے بتاتے ہیں کہ دیکھ بیٹا یہ تیرا باپ ہے, یہ تیری ماں ہے. نبی کو پتہ ہے نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے, چاہے ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی نبی ہے, چاہے
رہے اصل میں ہو تب بھی نبی ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آئے تب بھی نبی، حلیمہ کی بکریاں چرائے تب بھی نبی، مکہ مدینے میں رہے تب بھی نبی، عرش پہ جائے تب بھی نبی، رب کا دیدار کرے تب بھی نبی، قبر میں پہنچ جائے تب بھی نبی، حشر میں اٹھے تب بھی نبی، لیوائے حمد کا جھنڈا ہاتھ میں ہوگا تب بھی مصطفیٰ نبی ہی کرے گا۔ ہم نبی کو اس طرح نبی مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تو 40 سال تو پتہ نہیں تھا معاذ اللہ سرکار کو تو 40 سال پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا، اب فرماتے ہیں اس دیکھیں اس مقام پہ امی جان فرماتی میں نے سرکار کو دیکھا سجدے میں ہے، اب ہم جیسے ہوتے تو کر نہ سجدہ، تو جب نکلا تھا تو ڈاکٹر پریشان تھے کہ پتہ نہیں روئے گا نہیں تو کیا پتہ مر گیا، رونا بھی تو ایک زندگی کی علامت ہے۔ ہائے ہائے سرکار کے بارے میں مسرورا، مصطفیٰ پیدا ہوئے تو مسکراتے ہوئے جلوہ کر، ہم نکلتے ہیں روتے، حضور مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے۔ ولد الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم مختونا مکحولا ومطیبا مسرورا مقطوع سرہ، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، ناک بریدہ ختنہ شدہ، ہائے ہائے سبحان اللہ رکھو، غسل دیے ہوئے ہیں، کمال ہو گیا۔ اب انگلی اٹھی مصطفیٰ کی شہادت کی تو سرکار نے آتے سہی پڑھا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ پڑھا اور پھر پڑھا اشہد لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ جو نبی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اپنی نبوت کا اعلان فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ کہتے ہیں 40 سال تک پتہ نہیں، میں نے کہا یہاں پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ فرما رہا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر سرکار نے ربی حب لی امتی، سبحان اللہ، اب تو خوش ہو جاؤ، ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر۔ پیدا ہوتے ہی جس نبی نے پیدا ہوتے اپنے میلاد پہ اپنی امت کو یاد رکھا، آج امت نبی کا میلاد بھول بیٹھی ہے، کہتی کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگوں کو پہچانے، اپنی نسل ینگ جنریشن کو دور رکھیے، خدا کی قسم ایمان خطرے میں ہے۔ کیسی بات ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، جو ہمیں وقت ولادت مصطفیٰ نہ بھول سکے، اپنے میلاد کے وقت امت کو جس نے یاد رکھا، آج امت ان کے میلاد کی دلیل پوچھتی ہے کہ کیا دلیل ہے، کیا دلیل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیے ایک ہے کلام عیسیٰ اور ایک ہے کلام مصطفیٰ۔ سرکار پیدا ہوئے تو کیا فرمایا انی رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ولادت ہوئی تو جب عیسائیوں نے دیکھا کہ ان کی تو شادی نہیں ہوئی تو کہتے ہیں تیرا باپ بھی پارسا، تیری ماں بھی پارسا، تو نے کیا کیا کہ بچہ کہاں سے لائی؟ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، فاشارت الیہ، قرآن فرماتا ہے کہ امی جان نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، کہا جو پوچھنا اس بچے سے پوچھو۔ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، میں نے کہا تو پیدا ہونے کے بعد بول کے دکھا۔ اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے اور بی بی مریم اٹھا کے قوم کی طرف لے کے جا رہی ہے تو قوم نے سوال کر دیے، جس کو اعلیٰ فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم، ہائے ہائے وَنُفَخْتُ فِيهِ قَادَمْ ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل۔ یہ سرکار کا میلاد پڑا اس شعر کے اندر بھی کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئے، یہ عجیب نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے آئے، یہ عجیب نشانی۔ مصطفیٰ ماں باپ کے ساتھ آئے لیکن مصطفیٰ تیرا آنا دونوں سے بڑھ کے ہے۔ افضل تو مصطفیٰ پھر بھی آپ ہی ہیں، وہی سب سے افضل آئے، وہی سب سے افضل آئے، سبحان اللہ۔ اب جب اشارہ کیا نا تو قوم نے کہا جو بچے جھولے میں ہو ہمیں کیا پتا کیا کلام کرے گا، من کان فی المہدی صدیقا، قرآن فرماتا کہ جھولے میں ہو کلام کیسے کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اب ننھی سی عمر ابھی پیدا ہو گیا بچہ کیا بولے، قرآن فرماتا عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ، چپ کرو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میری ماں سے پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے، مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں میں کون۔ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب بھی دی، مجھے نبی بنا کر بھیجا۔
اب دیکھیے سرکار پیدا ہوئے تو کیا فرمایا؟ انی رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ. مصطفیٰ فرماتے میں اللہ کا رسول. کیوں؟ نبی کو غیب کی خبر کا پتہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ جانتے تھے کہ میری قوم مجھے خدا کہے گی، اللہ کا بیٹا کہے گی. تو نکلتے ہی ماں کے پیٹ سے اعلان فرما دیا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں. اور مصطفیٰ جانتے تھے میری امت کبھی مجھے خدا نہ کہے گی نہ خدا کا بیٹا کہے گی. میری امت میرے بعد کبھی شرک نہ کرے گی. جبھی فرمایا انی رسول اللہ، انی رسول اللہ. علامہ ابن کثیر نے لکھا اے کائنات والو اپنی قسمت کی معراج پہ خوش ہو جاؤ. اشہدو رب قدیر نے جب اپنے محبوب کو دیکھا جو وقت ولادت اپنی امت کو نہ بھولا، فرماتا ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. اللہ نے فرشتوں کو فرمایا اشہدو یا ملائکہ دی، اے روح ملاکا سارے کے سارے گواہ ہو جاؤ ان حبیبی لا ینسی امتہ ان الولادتی فکیف ینسہ یوم القیامت. جو نبی ولادت کے وقت اپنی امت کو نہیں بھولا وہ حشر کے دن اپنی امت کو کیسے بھلا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں. ہمارا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو سرکار کلمہ کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول. کوئی کلمہ پڑھنے میں بھی مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے. اگر کوئی یہ کلمہ پڑھے میں وہی کلمہ پڑھوں گا جو حضور پڑھتے ہیں اور پڑھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کیا ہوا؟ کافر ہو گیا. تو جو کلمہ پڑھنے میں مصطفیٰ کی طرح نہیں وہ سرکار کی ذات کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے. حضور جیسے پیدائش میں مصطفیٰ کی طرح نہیں، کلمہ پڑھنے میں مصطفیٰ کی طرح نہیں، عبادت کرنے میں مصطفیٰ کی طرح نہیں، دیکھنے میں مصطفیٰ کی طرح نہیں. کہو نا سبحان اللہ. کسی چیز میں مصطفیٰ کی طرح پوری کائنات نبی کے پیشاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بولو براس نبی کا مبارک پیشاب پاکیزہ ہوتا ہے. حضرت ام ایمن البرقہ جن کا واقعہ میں ذکر کرنے لگا ہوں، یہ کون تھی؟ حضرت عبداللہ سرکار کے والد محترم کی باندی تھی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وراثت میں ملی. اور یہ حضرت زید بن حارثہ کی زوجہ جن کا قرآن میں ذکر ہے، واحد صحابی کا. اور ان کے شہزادے کون تھے؟ حضرت اسامہ. کون تھے وہ؟ اسامہ ہے کہ اگر رات کے آدھے پہر میں بھی مصطفیٰ کے کاشان نبوت پہ حاضر ہوتے تو مصطفیٰ کا دروازہ ہر وقت ان کے لیے کھلا رہتا تھا. حضرت علی فرماتے مصطفیٰ جلال میں ہوتے اور اگر میں نے کسی کو سفارشی بنا کر پیش کرنا ہوتا میں اسامہ کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے خود دیکھا سرکار اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک نکلتی صاف فرماتے تھے. جس کندھوں پہ حسن حسین کو بٹھاتے ہیں وہیں پہ اسامہ کو بیٹھاتے. پھر سمجھو کیا مقام اسامہ بن زید کا. کہو نا سبحان اللہ. ماں کون ہے؟ ام ایمن البرقہ. سبحان اللہ. ایک روایت کے مطابق یہ سرکار کی ازائی ماں بھی ہے. ابھی نبی پاک علیہ السلام کی باندھی تھی، سرکار پیدا ہوئے. مواہب دنیا کے اندر کیسی سرکار کی ولادت کی نوری جلوہ گری ہے. اب میں نے جو حدیث پاک پڑھی آپ کے سامنے، سرکار پیدا ہوئے تو ناف بریدہ. اور آپ کو پتہ ہے یہ قدرت کا نظام ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناف دائی یا ڈاکٹر کاٹتے ہیں. کیوں؟ وہی ناف کا تعلق عورت کے ساتھ ہوتا ہے کہ بچہ 9 ماہ خون پی کے بڑا ہوتا ہے. آپ اور میں ماں کے پیٹ میں ماں کا خون پی کے بڑے، جب باہر آتے ہیں تو وہی دودھ خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اب یہ سب کو پتا تھا کہ اصل سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جس کی یہاں بھی بچہ ہوتا ہے اس کی ناف کاٹی جاتی ہے. سرکار پیدا ہوئے تو ناف بری بنائی. کہو نا سبحان اللہ. حضرت ام ایمن کہتی میں نے دیکھا سرکار تو میں پریشان ہو گئی کہ جس بچے کی ناف نہیں ہو بچہ بچے کا کیسے ہے. اور وہ سمجھی کہ شاید یہ بچہ بچے گا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئی، ان کو اس بات سے خبردار کرنے کے لیے، اے آمنہ جس بچے کو تو نے جنم دیا اس بچے کی تو ناف ہی نہیں،
جیسی کہتی میں جانے لگی ہاتف غیب سے آواز آئی خبردار اے ام ایمن ہماری بندیا کو خامخواہ تنگ نہ کرنا جس کو تو دیکھ رہی ہے وہ تو عام انسانوں کی علامت ہے میرا نبی نور ہے میرے ماں کے پیٹ کے اندر بھی اس کی غذا نور ہی رکھی ہوئی تھی تو پریدی کا تاجدار پکار اٹھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا